کیا آپ مانتے ہیں کہ نبی کا علم شیطان کے علم کے برابر ہے؟ آپ کھل کر کیوں نہیں بتاتے آپ سنی ہیں یا دیوبندی؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے جو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے؟ دیکھو، جس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم معاذ اللہ شیطان کے علم کے برابر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور جو لوگ اس کتاب کو سچ مانتے ہیں یا اس کتاب کی عبارت کو سچ مانتے ہیں یا کوئی بھی دنیا کا عالم اس کا دفاع کرتا ہے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھما کے پھرا کے ادھر سے ادھر سے کدھر سے بھی لا کے اگر اس کو صحیح کہنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے علماء کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا، ان کی غرض یہ تھی، ان کی غایت یہ تھی، تو پھر ایسے شخص کو میں دیوبندی نہیں سمجھتا ہوں بلکہ ایسے شخص کو میں جہنمی سمجھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ علم ہے جس علم کی قرآن تعریف کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ پوری کائنات میں کوئی رکھتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اچھا، میں نے آج تک کسی کتاب کے اندر یہ مسئلہ نہیں پڑھا، صرف لوگوں سے سنا ہے، کیونکہ میں اختلافی مسائل میں بہت کم پڑھتا ہوں۔ میں بات اتحاد کی، قوم میں اتفاق کی بات کرتا ہوں، میں فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دینے کا کام نہیں کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں اتحاد اتفاق رہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا باطل عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کے علم کے برابر شیطان کے علم کو سمجھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ادنا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہیں جیسے کوئی ہمارا بڑا بھائی ہوتا ہے یا ایک عام انسان، تو وہ انسان انسان نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس کو میں دیوبندی یا وہابی یا اہل حدیث یا خارجی یا شیعہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ انسان کافر اور ڈائریکٹ جہنمی ہے۔ اس انسان کا تو کچھ نہیں بچتا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پامال کر دے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ اللہ کہہ کس سے رہا ہے؟ یہ عام لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے، صحابہ سے کہہ رہا ہے۔ وہ صحابہ جو اونچا سنتے تھے، تھوڑا سا کانوں میں ڈیفیکٹ تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی تھی، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اعرابی آتے تھے اور اونچی آواز میں بولتے تھے، حالانکہ ان کا نظریہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کریں، نہیں، بلکہ وہ سنائی انہیں کم دیتا تھا، تو سمجھتے تھے شاید انہیں بھی ایسے ہی سنائی دے گا، کیونکہ جو اونچے لوگ ہوتے ہیں، اونچا سننے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سب اونچا سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا ورنہ سارے اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے معاذ اللہ مثل ہو سکتے ہیں، انسانوں میں یا جناتوں میں یا فرشتوں میں یا مخلوقات میں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے استنجا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آقا چلیے کہیں آڑ میں چلتے ہیں، یہاں تو کہیں آڑ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، شمال ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس پیڑ سے کہو کہ قریب آ جائے اور اس پیڑ کو سے کہو کہ یہ بھی قریب آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دونوں کو اشارہ دیا، دونوں پیڑ آ گئے اور وہ دونوں پیڑوں نے آ کے آڑ بنا لی اور آقا علیہ السلام نے وہاں استنجا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اگر ان چیزوں کو بلائیں، نبی نے مردوں سے بات کی تو وہ زندہ ہو گئے، نبی نے مری ہوئی گوہ کو زندہ کیا، اپنے معجزہ دکھایا اللہ کے حکم سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، چاند کو اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج کو حکم دیا تو پلٹ کے آ گیا۔ ہم بیوی بچوں کو بلاتے وہ نہیں آتے، ہماری بات ہمارے بچے نہیں مان رہے، ہماری بات ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، اور آقا علیہ السلام کی بات یہ درخت، یہ پودے، یہ سورج، یہ چاند سب آقا کے حکم پر چل رہے ہیں، آقا کے ایک اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تو خاصیت تھی، یہی تو آقا علیہ السلام کے معجزات تھے، یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہزاروں کاموں کو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اولا افضل بنایا۔ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد ساری کائنات میں جو کچھ ہے سب سے بڑی سب سے اونچی ذات وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا کوئی عقیدہ رکھنے والا بندہ ہے اور یا کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم یا شیطان کا علم معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے علم کے برابر، تو وہ
شخص اور دفاع کرنے والا جو ایسے شخص کا دفاع کرے، ایسی کتابوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے، میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق اسلام سے ختم ہو گیا، وہ انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام